اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ دیکھیے اس تاریخ کا دوسرا درس شروع ہوا تھا، مولا کائنات کی زندگی کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ بتایا تھا کہ مولا کائنات کی زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں آپ۔ پہلا حصہ آپ کی ولادت سے لے کے رسول کی بعثت تک، جب نبوت کا اعلان کیا وہاں تک۔ دوسرا حصہ بعثت سے لے کے رسول کی ہجرت تک۔ تیسرا حصہ رسول کی ہجرت سے لے کے رسول کی وفات تک، ٹھیک ہے۔ چوتھا حصہ وفات سے لے کے خلافت ظاہری تک، آپ کو جب خلافت ملی 25 سال بعد۔ پانچواں حصہ آپ کی خلافت سے، ظاہری خلافت سے آپ کی شہادت تک، 5 حصے۔ تو ہم اس میں سے 3 حصے، 4 حصے نہیں 3 حصے پڑھ چکے۔ چوتھا ہے پیغمبر کی رحلت سے خلافت تک، وہ دوسرے درس میں ہے۔ بتایا کہ پیغمبر کی جیسے ہی رحلت ہوئی، اس دنیا سے رخصت ہوئے، لوگوں نے کیا کیا؟ ثقیفہ بنی ساعدہ نام کی جگہ پر جمع ہو گئے۔ اس کے باوجود کہ رسول اللہ کی طرف سے مولا کائنات کو خلیفہ اور جانشین بنا چکے تھے، پہچانوا چکے تھے زندگی کے ہر مرحلے میں، اور خاص کر کے غدیر خم میں بتا چکے تھے، لوگوں سے مبارکباد دلوا چکے تھے، اس کے باوجود لوگوں نے رسول کا جنازہ چھوڑ کے پہنچ گئے ثقیفہ، اور حکومت کس کے حوالے کر دی؟ ظاہری ابو بکر کے۔ ابو بکر 13 ہجری سے 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گا۔ تو مدت خلافت کتنے دن ہی حکومت کی ابو بکر نے؟ 2 سال۔ سکینہ آپ اکیلی پڑھیں گی یا کوئی اور بھی ساتھ میں ہے؟ میں ہی ہوں جی۔ تو آپ ریکارڈڈ درس جو ہیں، جو ریکارڈنگ ویڈیو ریکارڈنگ ہو کے ڈالے جاتے ہیں، آپ تاریخ کا کلر پرسوں جو ہے درس دیکھیے گا یوٹیوب پر، کیونکہ ریکارڈ ہو کے اس پہ ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے کل بتایا تھا، یہ پوری تفصیلی بات کہ کیا ہوا ثقیفہ میں، کیا کیا کس نے کیا، سب کیا، ٹھیک ہے۔ یہ کل کا درس ضرور سنیے گا آپ۔ کہاں ملے گا درس کیا ہوا؟ روز گروپ پہ ڈالا جاتا ہے، دیکھیے۔ تو وہ آپ کل کا جلسہ آپ دیکھیں گی کہ میں نے توضیح دی تھی کہ کس طریقے سے لوگوں نے رسول کا جنازہ چھوڑ کے ثقیفہ بنی ساعدہ نام کی جگہ پر جمع ہو گئے، اور مولا کائنات کا حق چھین کر دوسرے کو خلیفہ بنا دیا، اور اسلام کے نام پہ خلیفہ بنایا، لیکن اسلام کے مخالف کام ہوتے تھے۔ ورنہ آپ بتائیے، رسول نے اگر کسی کو معاشرے سے، سماج سے نکال دیا، مثلا مروان کو نکالا تھا، سکینہ مروان کو رسول اکرم نے جلاوطن کرا دیا تھا، رسول اکرم نے، کہ یہ معاشرے میں رہنے قابل نہیں ہے، اسے نکالا جائے یہاں سے، شہر بدر کرا دیا تھا اسے، اتنا برا انسان تھا یہ۔ لیکن تیسرے خلیفہ عثمان صاحب نے کیا کیا؟ جب اپنی حکومت آئی تو، کیونکہ رشتہ دار تھا ان کا، اسے وہاں سے بلایا، بلا کے اسے مشک و عنبر کے پانی سے نلایا، 80,000 دینار کتنے ہوتے ہیں آپ سوچ لیجئے، اتنے کا اسے لباس پہنایا۔ تو بتاؤ، جسے رسول نے اس معاشرے میں رہنے لائق نہیں جانا تھا، اس کو اگر بولا کے ایسا کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ، تو کیا رسول سے دشمنی نہیں ہے؟ دشمنی جی دشمنی واضح ہو رہی ہے۔ اسلام کے نام پہ حکومت لے کے اپنے مقصد پورے کیے، ورنہ اگر یہ سچے مسلمان ہوتے تو انہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ خلافت تو اللہ کی طرف سے ہے، رسول بنا گئے تھے، مبارکباد غدیر خم میں دی تھی کسی نے مبارکباد، بخن یا ابن ابی طالب، ابی طالب مبارک ہو، آپ مومنین کے مولا بن گئے، اور ہمارے بھی، یعنی ہم مومنین نہیں ہیں، مومنین کے بھی بن گئے اور ہمارے بھی، اس کا مطلب یہ مومنوں سے الگ تھے۔ تو مبارکباد دلوائی تھی، نہیں دلوائی تھی؟ جانتے تھے نہیں جانتے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ دنیا طلبی، دنیا کی چاہت نے انہیں رسول کے جنازے کو بھی چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، کہ رسول کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ نہیں جی، رسول نے خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ لوگوں کے ذمے چھوڑ گئے کہ لوگ خود بنا لیں، اس لیے ہم نے بنا لیا۔ تو یہ بتاؤ کہ جب رسول کا جنازہ پڑا تھا ثقیفہ بنی ساعدہ میں، کتنے لوگ جمع ہوئے تھے؟ 8 10 12 15؟ تو کیا مسلمان صرف 15 ہی تھے اس زمانے میں؟ اگر لوگوں کو چننے کا اختیار تھا تو سب لوگ کیوں نہیں؟ یہ 4 5 ہی کیوں جمع ہوئے؟ سکینہ سمجھ رہی ہیں آپ؟ عدیل فہیم صاحب سمجھ رہے ہیں؟
تو اگر لوگوں کو اختیار ہے خلیفہ بنانے کا تو کیا لوگ اس زمانے میں مسلمان 15 ہی تھے، 12 ہی تھے، 10 ہی تھے، 8 ہی تھے جو سقیفہ میں جمع ہوئے؟ مسلمان تو زیادہ تھے. تو پھر اگر لوگوں کو بنانے کا اختیار تھا تو پھر سب کو کیوں نہیں بلایا؟ چپ چاپ جا کے 8-10 لوگوں نے اپنے ایک جیسوں نے جا کے جمع ہو کے بنا لیا. چلو پھر بھی ہم نے مان لیا کہ چلو تم نے مان لیا، بنا لیا. تو اب اگر آپ کے بقول آپ نے یہ کہا کہ لوگوں کو بنانے کا اختیار ہے، رسول ہمارے ذمے چھوڑ دیں بنانا کہ لوگ خود بنا لیں، تو پھر دوسرے والوں کو لوگوں نے کیوں نہیں بنایا؟ پہلے والے نے بنایا اسے. تو پھر اگر آپ کہہ رہے ہو کہ لوگ بنائیں گے تو پھر دوسرے والے کو پہلے نے کیوں بنایا؟ لوگ ہی بناتے اسے بھی، جسے بھی بناتے ہے. اور اگر پہلے کو دوسرے کو پہلے والے نے بنایا یہ بات ٹھیک ہے، تو تیسرے والے کے لیے ایک کمیٹی کیوں بنائی 6 لوگوں کی تیسرا بنانے کے لیے؟ تو بھائی آپ ہی معیار بدل رہے ہو بار بار. کوئی ایک بات پہ تو ٹکو آپ. لہذا یہ سب دنیا طلبی تھی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون بنے؟ عمر ابن خطاب نے جناب ابو بکر کی وصیت کے مطابق خلافت سنبھالی. ابو بکر جو ہے وہ وصیت کر گئے میرے بعد یہ بنیں گے وہ حاکم، وہ کرا لی ان سے. اور یہ آخری ذیلحج کے آخر میں 23 ہجری کو ابو لولو فیروز کے ہاتھوں قتل ہوئے. عمر ابو لولو فیروز نے قتل کیا. اور ان کی خلافت کی مدت کتنی تھی ان کی دوسرے والے کی؟ 10 سال 6 مہینے 4 دن. اب عمر نے اپنے بعد خلیفہ معین کرنے کے لیے کیا کیا؟ ایک کمیٹی بنائی 6 نفر کی جسے شورا، اس میں 6 لوگوں میں سے مولا کائنات بھی تھے، اپنے بعد کے لیے بنا دیا. کہا کہ جس کو ووٹ زیادہ پڑیں گے وہ خلیفہ بنے گا. لیکن اگر 3-3 ڈالے، 6 لوگ ہیں نا، 3 نے 1 کو ڈالا، 3 نے 1 کو ڈالا، اگر 3-3 ہوئے ٹائی ہوا تو پھر علی جس والے میں رہیں گے اس کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ کون سا وہ تھا بھائی؟ نہیں، اور یہ تھا کہ عبدالرحمن بن عوف جو ہے عثمان کا بہنوئی جدھر رہے گا اس کی بات مانی جائے گی. ہاں نہیں، یہ بھی تھا کہ علی جس طرف رہیں گے وہ بات نہیں مانی جائے گی. یہ بتائیے اسلام کے جی. خلیفہ ایسے چنے جاتے ہیں؟ اور پھر اگر ایسی بات تھی تو رسول نے سکینہ جب رسول نے نبوت کا اعلان کیا 40 سال کی عمر میں تو نبوت کا اعلان کیا تھا کہ رسول جب خدا کا حکم آیا کہ آپ اعلان کر دو نبوت کا، تو سب سے پہلا کام کیا تھا سکینہ؟ فہیم صاحب نبوت کا اعلان جو پہلی بار کیا ہے تو سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ جی فہیم صاحب. جی جناب سوال نہیں سمجھ میں آیا. جب رسول اکرم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ نبوت کا اعلان کر دو، بے شک 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان کیا تو کیسے اعلان کیا؟ اپنے رشتہ داروں کو بلایا تھا سب سے پہلے. اپنے رشتہ داروں کو بلا کے دعوت کا انتظام کیا تھا، دعوت ذوالعشیرہ کا. جی 3 دن دعوت ہوئی تھی. پہلے دن ابو جی جہل نے جی بھڑکا کے لوگوں کو بھگا دیا تھا. دوسرے دن تیسرے دن جب جناب ابو طالب کو غصہ آیا، لوگ بیٹھے، جب رسول نے کہا تو کیا کہا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، تمہارے خیر کے لیے آیا ہوں، تمہیں قیامت سے ڈراتا ہوں. اور سب کچھ بتانے کے بعد کیا کہا تھا؟ جو بھی میرے اسلام میں میری مدد کرے گا میرے بعد میرا خلیفہ، میرا جانشین، میرا وصی ہوگا. تو جس نبی نے نبوت کا اعلان جس دن کیا اسی دن جب خلیفہ بتا دیا تھا، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ اور اس کے بعد پوری زندگی جب بھی مکہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے کہاں جاتے تھے رسول؟ نماز کے ٹائم جب نکلتے تھے مسجد جاتے تھے پہلے، یا شہزادی کے دروازے پہ جاتے تھے پہلے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ؟ اور جب کبھی واپس آخر آتے تھے مدینے میں یا واپس آتے تھے تو سب سے پہلے کس گھر پہ جاتے تھے؟ بی بی جی کے گھر پہ. السلام علیکم کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت. لوگوں سے کہتے تھے جان لو میرے بعد دین تمہیں ملے گا تو اس در سے ملے گا. کیا مطلب تھا اس کا؟ یعنی پوری زندگی کی اپنی پوری زندگی میں یہی تو کیا مولا رسول نے. جو نبوت کے جو اہداف تھے ان کو کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی خلافت بھی تو پہچانواتے رہے کہ علی ہے میرے بعد. اور امام حسن مثلا آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں مسجد میں، امام حسین آ گئے، ٹھیک ہے بھائی ممبر سے ہم اگر اتر جائیں ایسے تو لوگ کیا کہیں گے؟ جب بیچ میں سے اترنے پہ عجیب عجیب کہیں گے، نہیں کہیں گے؟ لیکن امام حسین آ کے ابا میں دامن پھنسا گر گئے، ممبر سے اتر کے آ گئے.
اٹھایا, اٹھا کے لے جا کے وہاں نہیں بٹھایا پبلک میں, ممبر پہ لے جا کے زانو پہ بٹھایا, اور لوگوں سے کیا کہا, ہاذا حسین فعرفوہ, یہی حسین ہے, پہچان لو. کیا لوگ جانتے نہیں تھے یہ حسین ہے؟ کیا پہچانوا رہے تھے وہ؟ اتنا اہتمام اہل بیت کے لیے کیا, اتنا سب کچھ کیا, اتنا پوری زندگی یہی کرتے رہے. اس کے بعد لوگ آ کے یہ کہیں رسول کی وفات کے بعد کہ رسول جانشین اور خلیفہ نہیں بنا گئے, لوگوں کے اوپر چھوڑ گئے. یہ جوک نہیں ہے, یہ جوک نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ رسول خلیفہ نہیں بنا گئے. پوری زندگی رسول یہی بتاتے رہے, یہی بتاتے رہے. 12 کے نام تک گنائے ہیں حدیثوں میں, اہل سنت کی کتابوں تک میں نام درج ہیں کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے, نام تک درج ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہیں آپ کہ نہیں جی رسول جو ہے وہ خلافت لوگوں کے ذمے چھوڑ گئے کہ بنا لینا اپنا خلیفہ. یہ مذاق ہے یہ کیا گیا. تو رسول نے جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے جنگ پہ یا کسی کے کام سے, سب سے آخر میں اسی دروازے پہ جاتے تھے رخصت ہونے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اور جب مدینے میں واپس آتے تھے تو سب سے پہلے اسی گھر پہ آتے تھے, اور لوگوں سے توجہ دلاتے تھے, پہچان لو. کندھوں پہ لے جا رہے ہیں, دوسرے صاحب نے کیا کہا, لائیے میں بٹھا لوں اپنے کندھوں پہ, کہنا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو پہچانوایا, سب کچھ کیا, لیکن یہ دنیا طلبی دیکھیے کیا کراتی ہے. رسول کا جنازہ چھوڑ کے کہاں گئے. اور پھر معیار دیکھیے کیا ہے خلیفہ بنانے کے. پہلے تو کہہ رہے کہ وہ لوگوں پہ چھوڑ گئے, تو کیا 8-10 ہی لوگ تھے کیا مسلمان جنہوں نے خلیفہ, اگر لوگوں کو حق تھا تو پھر بڑے بڑے صحابی جو رسول کے چاہنے والے حقیقی صحابی تھے وہ تو جنازے پہ تھے, یا اپنے اپنے گھروں تھے جہاں بھی تھے, وہ تو نہیں. ان کو کیوں اختیار نہیں تھا؟ اگر خلیفہ بنانے کا اختیار لوگوں کو ہی تھا تو وہ کہاں تھے؟ اور اگر مانا کہ 8-10 جب آپ لوگ جمع ہو گئے, لوگوں نے بنا لیا سمجھ لو, تو کیا پھر دوسرے کو کیوں لوگوں نے نہیں بنایا؟ دوسرے کو پہلے نے کیوں بنایا؟ اور اگر پہلا والا بعد والے کو بنائے گا تو پھر تیسرے والے کو دوسرے والے نے کیوں نہیں بنایا؟ اس کے لیے کمیٹی کیوں بنائی گئی اسے بنانے کے لیے؟ تو یہ مذاق ہے. یہ اسلامی خلافت ایسے بنتی ہیں. کیا کیا اب اس کے بعد کمیٹی بنا کے کیا کیا گیا؟ عثمان کو بنا دیا گیا. اور کیا کیا گیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ عمر کے بعد محرم کے آخری دنوں میں 24 ذی الحجہ کو خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تیسرے والے نے, اور 25 ذی الحجہ کو نہیں سن 35 ہجری کو کس وجہ سے قتل کیے گئے؟ یہ ناانصافی اور بیت المال میں خرد برد. ناانصافی اتنی کہ سب کے جو وظیفے, بیت المال تو مسلمین کا حق ہوتا ہے نا, اس میں وظیفہ بٹے گا تو سب کا بٹے گا, جو بھی ذمہ دار. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اپنے رشتہ داروں کا کر دیا, مروان جیسوں کا جو رسول کا دشمن تھا, ایسوں کو خوب بھر کے بھر رہے, اور جو حقدار تھے ان کو دینا بند کر دیا ہے. اور ناانصافی, اگر کوئی بات ہوتی ہے اپنوں کا پکش لینا. تو کیا ہوا آخر میں؟ جنتا پبلک عاجز آ جاتی ہے, نہیں آ جاتی ہے؟ یہی ہوا. نتیجے میں مسلمانوں کی ایک شورش میں, ایک حملے میں, ایک جمعیت کثیر, ایک اکٹھی پبلک نے آ کے انہیں مار دیا, قتل کر دیے گئے. ان کی خلافت 12 سال سے کچھ کم مدت رہی. تو مذکورہ تینوں خلیفہ جو تینوں خلیفہ ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, پیغمبر کے بعد ایک کے بعد دوسرے نے 25 سال تک لوگوں پر حکومت کرتے رہے. اس طویل مدت میں اسلام اور جانشین پیغمبر کے لیے مناسب ترین شخصیت کون تھے؟ مولا کائنات تھے. انہوں نے صبر و شکیبائی سے کام لیا اور گھر میں بیٹھے رہے, قرآن جمع کرتے رہے, تفسیر حقیقی لکھتے رہے, شان نزول وغیرہ. شکیبائی مطلب جناب صبر کا ہی معنی ہے شکیبائی, نے ہمت صبر سے کام لینا. علی جو خلافت کو اپنا مسلم یقینی حق سمجھتے تھے, ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوئے, اٹھے جنہوں نے ان کے حق کو پامال کیا تھا. آپ نے اعتراض کیا, اور جہاں تک اسلام کی بلند مصلحت کو نہیں اجازت دی آپ خاموش رہے. اس حد تک آپ نے گفتگو اور احتجاج میں مطالب کو روشن فرماتے رہے کہ میرا حق چھین لیا, مجھے یوں کر دیا گیا. خطبے دیکھیے آپ نے جو بلاغہ میں. اسلام کی عظیم خاتون شہزادی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا بھی اس سلسلے میں آپ کے ساتھ اور آپ کی مددگار تھیں. انہوں نے پریکٹیکلی طور پر, عملی طور پر دوسروں کی حکومت کو غیر قانونی بتایا, لوگوں تک پیغام پہنچائے. امام حسن کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے لے جاتی تھی, لوگوں کو گھروں پہ جاتی تھی, بتاتی تھی کیا تم گواہ نہیں ہو؟
کیسے ایسے ہم علی کو بنایا تھا غدیر خم بھول گئے آپ لوگ، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں تو کہا نہ انہوں نے، ہم تو ساتھ دیتے، سب سے کہا تھا۔ چلیے ٹائم ہو گیا، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔